آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ چند جمعوں سے مذہب کو پہچانیے اور اپنے مذہب کو جانیے، اس عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی. آج انشاءاللہ احساس ذمہ داری کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کر رہے تھے تو اس وقت 3 مخلوق موجود تھے: ایک فرشتے، دوسرے جنات، شیطان، اور تیسرا انسان. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک پیشکش کی. پیشکش یہ تھی: تم لوگ ذمہ دار بن سکتے کیا؟ ریسپانسبلٹی تم لے سکتے کیا؟ یہ پوچھی گئی. چنانچہ آسمان میں جتنے لوگ تھے، آسمان میں جتنی مخلوق تھی، خود آسمان سے بھی پوچھا گیا، زمین سے بھی پوچھا گیا، پہاڑوں سے بھی پوچھا گیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. سب بولے یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں اس دنیا میں ذمہ دار رہ کر زندگی گزاروں گا، میں یہ ذمہ داری کو قبول کروں گا، میں ریسپانسیبل ہوں، میں فرض شناس شخص ہوں. اس کا انسان نے اقرار کیا، ذمہ داری کو اٹھایا. ایسے ہی جب دنیا بن رہی تھی تو اس وقت 2 لوگ موجود تھے: انسان اور فرشتہ اور شیطان. ان دونوں سے اللہ نے سوال کیا: میں یہ دنیا چلانے کا سسٹم، یہ ذمہ داری دینے کے لیے ایک انسان کو بنا رہا ہوں، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ فرشتوں سے پوچھا گیا، شیطان سے پوچھا گیا. ان لوگوں نے کیا جواب دیا وہ چھوڑ دیجئے، لیکن یہ مضمون ہم کو سمجھنا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ کائنات کا مالک میں انسان کو بنانا چاہ رہا ہوں. انسان ذمہ دار ہے، انسان فرض شناس ہے، اس لیے میں اپنے بھروسے پر انسان کو اس کائنات کا خلیفہ، ریسپانسیبل بنا رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. دوسری بات. تیسری بات، احساس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے اسلام میں 3 اہم ترین عنوانات ہیں، عقیدے ہیں. ایک ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالرسالت، ایمان بالرسول، تیسرا ہے ایمان بالآخرت. آخرت کس کو کہتے ہیں؟
یہاں دنیا میں پورے انسانوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہے، یہ ذمہ داری صحیح ادا کرے نہیں کرے، اس کے لیے ایک دنیا بنائے ہے جس کا نام آخرت ہے۔ ذمہ دار شخص کو انعام سے نوازا جائے گا، غیر ذمہ دار شخص سے انتقام لیا جائے گا۔ ذمہ داری کی جزا اور سزا کی جگہ کا نام آخرت ہے۔ ہم سب ذمہ دار بن کر اس دنیا میں جئیں گے تو آخرت میں جزا سے، اللہ کے انعام سے مالا مال ہوں گے۔ irresponsibility کا مظاہرہ کریں گے، غیر ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں جئیں گے تو پھر جہنم میں سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔ یہ تیسری بات تھی احساس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے، جیسے اس دنیا میں 3 کورٹ ہوتے ہیں، لوور کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ ہوتا ہے، سپریم کورٹ ہوتا ہے، ایسے ہی آخرت کی دنیا میں بھی 3 عدالتیں ہوتی ہیں۔ ایک عدالت وہ ہے جس میں کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا، کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ عدالت میں سبجیکٹ ہوگا ایمان اور کفر۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ عدالت میں بچ جائے گا، نجات پائے گا۔ جس کے پاس کفر ہے، شرک ہے، اس عدالت میں اس کو بخشا نہیں جائے گا، سزا دی جائے گی۔ دوسری عدالت ہے جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عبادات کی عدالت۔ ایک آدھ نماز قضا کر دیے تھے، روزہ قضا کر دیے تھے، ایک آدھ پھر ادا کر دیے، تو یہ جو تاخیر ہوئی، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا عبادتوں میں، اس عدالت میں اللہ ان کو معاف کر دیں گے، درگزر کا معاملہ کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازہ نہیں پڑھ کے وہ عدالت میں بخشش ہو جاتی، سمجھیں گے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے غیر اختیاری طور پہ کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی، کبھی نیند کے غلبے سے فجر میں نہیں اٹھ سکے ایک آدھ دفعہ، ایسے جو چوک ہوئے ہیں اس کو اللہ اس عدالت میں نظر انداز کر دیں گے۔ یہ جو گتے سے نمازہ چھوڑ دے رہے نا، ان لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں۔ انسان بشر کی حیثیت سے کبھی روزہ نہیں رہ سکے، نماز میں کبھی ایک آدھ تاخیر ہو گئی، تو اس عدالت میں اللہ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ تیسری عدالت وہ ہے جس میں ہر آدمی کو حساب دینا ہے۔ وہ عدالت میں ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہ عدالت میں معاملات کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ ذمہ داری ادا نہیں کرے تو اس آدمی کو سزا بھی دی جائے گی۔ یہ تیسری عدالت میں سب کا حساب ہوگا، اور اس عدالت میں ذمہ داری، حقوق، فرائض، رائٹس، ڈیوٹیز جن کے جو تھے وہ کرے نہیں کرے وہ سوال ہوگا، نہیں کرے تو سزا ملے گی، کرے تو اللہ کی طرف سے عطا اور نوازش ہوگی۔ یہ 4 باتیں تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ذمہ داری کا احساس رکھنا اور ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینا ضروری ہے۔ اب قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہم اس مضمون کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں ذمہ داری کے احساس کی طرف توجہ دلائی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے ذمہ داری کو ادا کرو، امانت کا پاس و لحاظ رکھو۔ جو ذمہ داری باپ کی حیثیت سے، سیٹ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، مالدار کی حیثیت سے، تعلیم یافتہ ہونے کی حیثیت سے تم کو ملی ہے، اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دو، یہ اس آیت میں کہا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو ذمہ داری کو پورا پورا ادا کرو۔ جو ذمہ داری بھی تمہارے سے منسلک ہے، تمہارے سے وابستہ ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ ایک آیت ہے، سن لیجئے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کیا کیا ذمہ داریاں کرے نہیں کرے ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی،
ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں میں کیا کرا، کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ حدیثوں میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث میں سرکار نے کھول کر بتایا والد سے سوال ہوگا بچوں کی ذمہ داری کے بارے میں، شوہر سے سوال ہوگا بیوی کی ذمہ داری کے بارے میں، بیوی سے سوال ہوگا بچوں اور گھر اور مال اور عزت کی ذمہ داری کے سلسلے میں، سیٹ سے سوال ہوگا نوکر اور خادم کی ذمہ داری کے سلسلے میں۔ آگے سرکار نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہاری ذمہ داری کا کل تم کو جواب دینا ہے۔ ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذمہ داریوں کا جواب دہ ہے، سب کو اللہ کے پاس پہنچ کر جواب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش رعیتہ فہو فی النار، جس نے ذمہ داری میں دھوکہ دیا، ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع رعی اما استرعاہ حفظ ذلک ام ضیع، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے آیا تم نے یہ ذمہ داری کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا۔ یہ تمام مضامین قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ عرض کیا گیا، ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرنے کا حکم قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ ایک اور حیثیت سے آپ اس مضمون کو سمجھیے، سرکار نے پریکٹیکل طور پہ ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا۔ سیرت کے جھروکے میں جا کر ریسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری کے مضمون کو سمجھیے۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابا جان کا انتقال ہو گیا، 2 سال یا 4 سال کی عمر میں امی جان کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر تھوڑی بہت سمجھداری کی ہوتی ہے، آپ خواجہ ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ اس زمانے میں چاچا کے بکریاں چرانے کے لیے 8 سال کی عمر میں سرکار گئے۔ اما بابا کا پھگٹ کھانے والا بچہ کبھی ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ 25 سال تک 24 سال تک ماں باپ کے روٹیاں کھا کے بڑا ہونے والا بچہ کبھی کچھ بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں بکریاں چرانے گئے، 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ کے پاس رہ رہے تھے۔ سعدیہ کی بیٹی نے کہا کہ امی جان میں محمد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ سعدیہ منع کر رہے تھے تو حضور نے بھی کہا کہ امی جان میں سعدیہ بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ ریسپانسبلٹی، 10th ہو گیا، انٹر ہو گیا، پھگٹ میں کھا رہا پھر رہا، فونوں میں گاڑیوں میں مر رہا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا سماج اپنی بچوں کو، اپنی نسل کو غیر ذمہ دار بنانا چاہ رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے مارواڑی کو کرانے کی دکان میں اسکول سے آتے ہی بچے کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیتا۔ آپ جا کے دیکھیے گجراتی کو بچہ انٹر کر کے کالج سے آ گیا، دوپہر میں دکان میں بٹھا دیتا۔ ہمارا محمد حسین پوٹا پورا پڑھ کے 25 سال ہوئے تک اس کو کام پہ ہی نہیں لگا۔ اب وہ بچہ کیا ذمہ دار بن سکتا ہے؟ ہم خود اپنے سماج کو، اپنی نسل کو غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ 14 سال کے بعد بابا کے اوپر ضروری نہیں ہے بچے کو کھلانا، بچہ خود کما کے لا کے اپنا کھانا۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ پر فرض ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے بچے کو چاول دینا، کپڑے دینا۔ 15 سال کے بعد بچہ خود کمانے جانا، کما کے لا کے کھانا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو پورا کمانے لگا دیجئے، مطلب یہ ہے کہ 16-15 سال کا بچہ جب شراب پی سک رہا، گانجا کھا سک رہا، جوا کھیل سک رہا، ایک پلان بنا کے رابری کر سک رہا، تو وہ بچہ گھر میں کما کیوں نہیں سکتا؟ پارٹ ٹائم جاب کیوں نہیں کر سکتا؟
تو بتا دیے نہیں تو جاب کرے تو بچے کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی، لیکن گانجا کھائے تو پیے تو بچے کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے ذمہ دار بنائیے اپنے بچوں کو، کمانے کی فکر دیجیے اپنے بچوں کو. گھر بٹھا کے ہماری بستی میں تو ایسے ہے 25 سال کے بچے کو اماں کما کے لا کے گھر میں کھلا رہی، اب صرف یہی بول رہی ہے کہ بیٹا تو شراب مت پی، میں پالتی ہوں دیکھوں، تو بھی بچہ سننے کو تیار نہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اسی وجہ سے ہوتا کہ 14 سال سے 15 سال سے کوئی بوجھ بچے کے کھاندے پہ نہیں. 1 گھنٹہ بھیجائیے کہیں کمانے کے واسطے، پھر جو 100-200 روپے آتے ہیں محنت کے بعد اس کو اندازہ ہوتا ذمہ دار بنتا. 25 سال تک نوٹاں دیتے رہے، اڑاتے رہا، اب 25 سال کے بعد کماؤ بول تو چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سک رہا. بہرحال ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، آدمی ذمہ دار ہونا چاہیے. ایک صاحب پیسے مانگنے آئے، حضور دے دیے، پھر مانگنے آئے تو بولے میں کتنا مانگتا میاں، میں کتنے بار دیوں دیکھوں، تیرے گھر میں کچھ سامان ہے؟ بولے ہے. بولے لے کر آؤ. وہ بیچے، کلہاڑی بنائے، اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیے. بولے جا کے جنگل سے لکڑی توڑ کے لاؤ. لکڑی توڑ کے بیچ کے پیسے لا کے دیے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسرت کا اظہار کیے. ہمارے خاندان میں بچہ 10th پڑھ کے چھوڑ دیا، اس کو 10th کے آگے بڑھانا، یہ فکر دلانے والا خاندان میں بستی میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے. کیا ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا ڈگری پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ذمہ دار ہی نہیں ہیں. نہ گھر کے اپنے بچے کے ذمہ دار ہیں، نہ پڑوسی اور بستی کے بچوں کے ذمہ دار ہیں، نہ خاندان کے بچوں کے ذمہ دار ہیں. کوئی بچہ انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی چھوڑ کے کام پہ چلے جا رہا تو ہمارے لوگ ٹھیک ہے چلا رہا ہوں گا، بابا نہیں کما رہا ہوں گا تو بچہ جا رہا ہوں گا بولتے. اس کو آئیڈیا دینا کہ بھئی اوپن سے تم ڈگری کر لو، تم تعلیم جاری رکھتے ہوئے جاب کرو، یہ ذمہ دار نہ خاندان میں کوئی ہے نہ بستی میں کوئی. کیا ہوتا؟ انٹر کرے بعد بچہ کون سا کورس لینا ہے، آگے فیوچر کس میں ہے یہ بھی بچوں کو نہیں معلوم رہتا. بازو بیکری میں بیٹھ کے پف کھانے والا بچہ جو کورس لیا، جو ڈپارٹمنٹ میں جوائن ہوا، انہیں بھی اسی میں جوائن ہوتا. کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر ہے، میرا بچہ خالی ڈاکٹر بنے، انہیں یہ سوچتا ہے. ہمارا سماج کا ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا میری گلی میں میری مسجد میں یہ بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کے ماں باپ کو فکر دلانا چاہیے. میری بستی میں میری مسجد میں یہ بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو وکیل بنانا چاہیے، لائر بنانا چاہیے. مارکیٹ میں جتنے لائر ہیں، باوا وکیل تو بیٹے کو وکیل بنا رہے، لیکن خاندان میں بستی میں سب لوگ ڈاکٹر بنے، اس کی کوشش کرنا یہ ذمہ دار مسلمان کا کام ہے. عالم ہے تو سماج میں ایک بڑی تعداد کو عالم بنانا یہ عالم کا کام ہے. کتنے سالوں سے آپ لوگ جمعہ میرے پاس سن رہے ہیں، کبھی خیال آیا اپنے بچے کو عالم بنانے کا؟ نہیں آیا. بہت نازک صورتحال ہے یہ. خیال آنا چاہیے آپ کا بیٹا بھی عامر عتیق بنے، اس کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ صرف بیانات سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عملی طور پہ جب تک ہمارے اندر زندگی نہیں ہوگی، میرے سے بھی اچھا بیان کرنے والا آپ کی زندگی میں کچھ اثر نہیں ڈال سکتا. آپ یہ ارادہ کریے کہ آپ کے بچے اگر بڑے ہو گئے تو میرا ایک پوتا تو عالم بناؤں گا میں. ویسی فکر دلائے تو پھر میں ذمہ دار خطیب ہوں، ورنہ میں بھی کمزور خطیب ہوں، غیر ذمہ دار خطیب ہوں. بہرحال ہمارے سماج میں ہم جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں. ایک صاحب ہے، حضور کے چچا ابو لہب، بہت ستاتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے. تو سورہ نازل ہوا ان کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب. ان کی بیٹی بڑی نیک تھی، بڑی اچھی تھی، تو بابا کے اوپر سورہ اترا بول کے تھوڑے عورتیں ان کی بیٹی کو کچھ غلط بول دیے، تمہارے بابا ایسے ہے ویسے ہے. تو وہ بچی روتی ہوئی سرکار کے پاس آئی، آپ علیہ السلام اس کا دکھڑا سنے. اس کے بعد ممبر پر آئے اور آپ نے کہا غالباً اس لڑکی کا نام حالہ ہے، سن لو مسلمانوں،
حالہ میری بہن ہے، جس نے میری بہن کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ سگی بہن کو شوہر ستا رہا ہے، اس مسئلے کو سننے والا کوئی بھائی نہیں۔ خاندان میں تراش خراش ہو رہی ہے، اس مسئلے کو کلیئر کرنے والا کوئی ذمہ دار بڈھا نہیں ہے۔ نانا بننا، دادا بننا، باپ بننا، بھائی بننا، شوہر بننا آسان ہے، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا یہ مشکل ہے۔ قیامت کے دن یہ تمام ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ ہماری بچیوں کی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، وجہ یہ ہے رسم سے جا کے کھانا، یہ تو میری ذمہ داری ہے، ولیمے میں پہلا ٹیبل ملنا یہ تو میرا حق ہے، لیکن رشتوں میں تراش خراش آ رہی، رشتہ ٹوٹنے کی ڈگر پر ہے، میں جا کر جو دونوں کو جوڑوں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا بول رہے لوگاں؟ ہمارا سماج فرض سے بھاگنے والا سماج، ذمہ داری سے بھاگنے والا سماج، ڈرپوکوں اور نکموں سے بھرا ہوا سماج۔ کہیں پر بھی اگر خاندان میں کچھ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کسی کو بولے بھائی ذرا جا کے تم لڑکی والوں کو سمجھاؤ، نہیں میں سمجھا تو میری بہن میرے خلاف ہو جاتی۔ ارے ذرا لڑکے والوں کو سمجھاؤ جی جا کے، نہیں میں کچھ بولا تو ہمارے آپا غصہ ہو جاتے، میں نہیں بول سکتا بول۔ یہ ہے ہمارا، ایسا ہی طلاق کی شرح نہیں بڑھ رہی، پورے سماج کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے طلاق کا تناسب بڑھ رہا۔ اس لیے ہر جگہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہر موقع پر ہم ذمہ دار ہیں۔ کوئی آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، سیریس مسئلہ ہے، زیادہ پیسوں کا تقاضا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے بجائے رمضان کے ثواب کی امید پہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے، پورا خاندان میں جا کے ایک آدمی سب سے زکوٰۃ وصول کرے، وہ بیمار آدمی کے خرچ پر وہ پیسے لگا دے۔ ہے کوئی ذمہ داری ایسا کرنے والا؟ نہیں یہ تو بولنے والے صاحب ذرا ہماری مسجد میں اعلان کر دو ہمارے چچا کی بیٹی کی طبیعت خراب، یہ بولنے والے مسجد میں بھیک منگ کے ہماری بہن کا علاج میں مدد کر دو، یہ بولنے والے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے مالداروں سے رابطہ کر کے بھائی بہن کی بیٹی کا مسئلہ ہے، آئی سی یو میں ہے، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، پورے خاندان والوں کو فون کریے، اس سال کی زکوٰۃ آپ اپنی بہن کو دے دیجئے، وہ زکوٰۃ سے اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ سماج اور خاندان میں یہ پیغام جائے گا، ہم دوسروں کے پاس جا کے بھیک منگنے والا خاندان نہیں ہے۔ فقیروں کا ٹولہ، کام پہ جانے والے عورتوں کا تناسب بڑھنے کی وجہ یہی ہے، ہمارے سماج میں ذمہ دار باپ نہیں ہے، ذمہ دار بھائی نہیں ہے، ذمہ دار رشتہ دار نہیں ہے۔ حکم ہے ذمہ داری ادا کرنا، کل سوال ہوگا۔ پہلے کے تو بھی بڈھے سال میں ایک بار پورے گھر کی زکوٰۃ نکال کے خاندان کے غریب بچیوں کو دیتے تھے۔ ہمارے نانا جان بھی ہے اور رشتے کے 3-4 بزرگ لوگ ہیں، پورے بچوں کی زکوٰۃ ایک جگہ، بہنوں بیٹیوں کی زکوٰۃ ایک جگہ لیتے تھے، رشتے کے بچیوں میں وہ پیسے پہنچاتے تھے۔ ذمہ داری کا کام ہے یہ۔ اب کیا ہے بھائی، جس کو بولے انہیں ساڑیاں بانٹ دے رہا، کون تو زکوٰۃ سے افطاری بھی کرا دے رہا۔ اس لیے ہر موقع پر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر میں آئندہ بھی کچھ عرض کروں گا۔ آج جس مقصد کے تحت یہ موضوع آپ کے سامنے عرض کیا گیا، دو چیزوں میں ہم کو ذمہ دارانہ رول ادا کرنا ہے۔ پہلا تو یہ جو SIR کا موضوع چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ گلی میں پہنچ کر لوگوں کے پاس جا کے ان سے معلوم کریں۔ سب کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، نہیں ہے تو چند پڑھے لکھے لوگ 10 لوگوں کی ذمہ داری لے لیں، بھائی میں آپ سب کا برتھ سرٹیفکیٹ بناؤں گا، پاسپورٹ کے لیے اپلائی کروں گا۔ یہ ذمہ داری کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہمارے اندر ہے، زندہ ہے تو ہم اس ملک کے مسلمانوں کا مستقبل خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کرنا ہے SIR کے نام سے 4 بچوں کو مسجد میں لیپ ٹاپ دے کے فری میں صبح سے ظہر تک شام تک 1 ہفتہ بٹھا دیجئے، ہر بچے کو 10,000 روپے دیتا ہوں یہ بول کر بٹھا دیجئے، پوری مسجد میں پورے بستیوں میں اعلان ہو، کریکشن کرنا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اپلائی کرنا ہے، جو بھی کام ہے آپ لوگ مسجد میں آئیے یا فلاں جگہ پر آئیے، آپ لوگوں کے تمام کاموں کو انجام دیا جائے گا۔
ایک 50,000 60,000 روپے لگائیے, ایک ہفتے کے واسطے ہر مسجد میں یہ کام ہوگا, انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا سمجھیے کہ نیکی کا کام انجام کو پہنچے گا. دوسرا کام SIR کے بارے میں یہ کرنا ہے. تیسرا کام مردوں کو اٹھانا ہے, ان کو زندہ کرنا ہے. جو لوگ سو رہے ہیں ان کو ان نیند میں سے اٹھانا ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھڑ کے مسجد میں جو پروگرام ہو رہا وہاں بھی جانا ہے. اتنا سب ہونے کے باوجود کئی لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے اپنے سرٹیفکیٹ درست کرنا, اپنے سرٹیفکیٹ کا کریکشن صحیح کر لینا. ابھی گزشتہ ایک عالم صاحب بولے مشیر آباد میں یہ کام کیا گیا تو اعلانات پہ اعلانات ہوئے تو بھی لوگ مسجد میں نہیں آئے, وہ سینٹر پہ نہیں آئے اپنا کریکشن کرنے. کیا کرنا پڑا؟ ایک ایک آدمی کو گھر پہ جا کے لوگوں کو نیند میں سے قبرستان کو مردوں کو اٹھانا پڑا. احساس ہی نہیں ہے, یہ ضروری چیز ہے, اس کا ادراک ہی نہیں ہے. تو یہ آگ لگانا, لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا کہ بھئی یہ ضروری کام ہے, ہمیں کو کرنا ہی کرنا ہے, یہ بھی ایک ذمہ داری کا کام ہے. جو تعلیم یافتہ ہے خود سے اس کے لیے رضاکارانہ طور پہ فارغ ہو, اور جو مالدار لوگ ہیں 3-4 بچوں کو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں مسجد لیول پر یا کسی بھی لیول پر ان کے لیے کچھ کام کرے. تیسرا, ہر شخص آج یہ ارادہ کر لے جس مجلس یا بیٹھک میں بھی آپ جائیں گے وہاں لوگوں کو متوجہ کرو بھئی پاسپورٹ بنا لو, آپ برتھ سرٹیفکیٹ درست کر لو, آپ ریسیڈنٹی سرٹیفکیٹ آپ کا نکال لو. ابھی اپریل کو غالباً وہ ہوگا, ابھی آسانی سے سب کچھ بن سکتا ہے, ضرورت توجہ دلانے کی ہے. آپ ذمہ دار ہیں تو اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. خاندان میں, دعوتوں میں, ملاقاتوں میں لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتاریے, یہ چیز رکھنا ضروری ہے. اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے یہ موضوع آج چنا گیا تھا. SIR کے سلسلے میں ہم ذمہ دارانہ رول ادا کریں. جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہے, آپ کی بیٹی ہے, بیوی ہے, بہو ہے, ان کو بولیے کہ بھائی تمام عورتیں جتنے آپ کے رابطے میں ہیں سب کو فون کریے, اس طرف متوجہ کریے. بہو پڑھے لکھے ہیں تو انہوں بھی لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے کچھ کام کر سکتے ہیں تو گھر میں ان کو کام کرائیے. یہ ایک دینی فریضہ ہے, شہری ہمارا حق ہے, اس کو فکر سے ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بات کی طرف متوجہ کرنے آج یہ موضوع اور یہ عنوان کا انتخاب کیا گیا تھا. دوسری جو بات کی طرف متوجہ کرنا ہے, اب 26 جنوری ہوگا پیر کے دن, یوم جمہوریہ. دستور بن کے اس ملک کے لوگوں کے سامنے جب پیش کیا گیا تھا اس دن کا نام ہے 26 جنوری. 1950 میں 26 جنوری کے دن ایک پورا دستور اور قانون بنایا گیا تھا اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ملک اس دستور کے حساب سے چلے گا. اسی دستور کی خوشی کے اظہار کے واسطے یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے. تو اب اس موقع پہ ہم کو کیا کرنا ہے, ہم اپنی مسجد کے تحت یا اپنے علاقے میں فلیگ ہوسٹنگ کریے, جھنڈا لہرائیے, جھنڈے کو بلند کریے. ساتھ میں جتنے لوگ بستی گلی کے جڑ سکتے ہیں ان کو ایک جگہ کر کے دستور ہے کیا, دستور میں بتایا کیا جا رہا ہے, یہ ملک کے دستور کی خصوصیت کیا ہے, سیکولرزم کیا ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا ہے, فنڈامنٹل ڈیوٹیز کیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے, رول آف لا کیا ہے, یہ عام لوگوں کو سمجھانا ہے. اگر سمجھائیں گے تو گھر میں 12 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان پر کیس کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی. سیکولرزم کا مضمون دستور کی روشنی میں سمجھائیں گے, لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یہ ملک اسی وقت آزاد ہے جب تک یہاں تمام مذاہب کا احترام ہوگا. جیسے ہی کسی ایک مذہب کی چھاپ پڑ جائے گی یہ ملک کی آزادی متاثر ہو جائے گی. آپ دیکھیے 50 سال سے آپ بھی صدر یوم جمہوریہ مناتے آئے ہیں, 30 سال سے دیکھتے آئے ہیں, کسی اسکول میں بتایا جاتا ہے رول آف لا کیا ہے, کسی فلیگ ہوسٹنگ میں بتایا جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے, کسی بھی اسٹیج پہ بتایا جاتا ہے جسٹس کی سپریمیسی, قانون کی بالادستی,
सेकुलरिज्म का क्या मफहूम है, कुछ भी नहीं बताया जाता। झंडा खींचे, मिठाई खाए, भाग गए। ये जितने लीडरान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई रूल ऑफ लॉ इसके बारे में कुछ स्टडी करके आके बोलो वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अहमियत बताओ वहां पे। सेक्युलरिज्म क्या है? क्या रेलवे की गाड़ी पे किसी मक्का की तस्वीर लगाना यह सेक्युलरिज्म है? या किसी मुसलमान को होली डाल देना यह सेक्युलरिज्म है? आखिर सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? दस्तूर की रोशनी में समझाइए। हिंदू भाई भी मौजूद रहते हैं, उनके सामने दस्तूर पढ़ के बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आजादी, बोलने की आजादी, खाने की आजादी, पढ़ने की आजादी, ये तमाम आजादी का तज़किरा आजादी के दिन में आजाद हो जाता। खा लिए, झंडा खींचे, जो बिस्किटा खाए, खत्म हो गए। वजह यह है, ये ग्रेजुएशन करे हुए पढ़े लिखे या जो लोग वकील हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इस यौम जमहूरिया में कानून लोगों के सामने बताइए, सेकुलरिज्म लोगों के सामने बताइए। अभी हमारे रियासत के सीएम साहब बोले सिग्नल तोड़े तो ऑटोमेटिक तुम्हारे बैंक से पैसे चले जाएंगे, काट लिया जाएगा चालान। लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती का अंदाजा लगाइए। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के किसी का पैसा कौन भी बैंक से नहीं ले सकता। सबसे ज्यादा भारी और बालादस्ती दस्तूर की है। अभी करीब में मध्य प्रदेश में एक ऑर्डर आया कि भाई मदरसा चलाने के वास्ते किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह मजहब की आजादी है, मजहबी तालीम देने का सबको हक है। अभी थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, SIR की वजह से किसी को मुल्क से बाहर नहीं निकाला जाएगा। SIR इसलिए कर रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट की सफाई की जाए और वोटर लिस्ट में नए नामों का इदखाल किया जाए, उसको दाखिल किया जाए। तो जब दस्तूर मालूम रहेगा तो कानून से लड़ सकेंगे, कानून किसी को बता सकेंगे। और दस्तूर ना हमारे बच्चों को मालूम, ना हमारे बुड्ढों को मालूम, कम से कम ये यौम जमहूरिया में किसी एजुकेशन आदमी, कोई पढ़े लिखे आदमी को बुलाइए, दस्तूर के बारे में कुछ बोलने लगाइए। जो लोग स्कूलों में है वो स्कूल में यौम जमहूरिया में दस्तूर के बुनियादी नुकात तो बता दीजिए। ये जिम्मेदार शहरी का काम है। जब तक ये मुल्क में दस्तूर जिंदा है, यहां के तमाम मजाहिब वाले भी जिंदा हैं। दस्तूर खत्म तो असबाब के दायरे में जितने मजाहिब वाले हैं सबको मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।